السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دیسی کوکنگ ود اسما میں آپ کا خوش آمدید۔ اور آج میں بنانے والی ہوں مٹن کوئلہ کڑھائی۔ تو اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے مٹن کا گوشت لیا ہے ہڈی والا، اور اس میں ہم نے فیٹ لگا ہوا ہی رہنے دیا ہے۔ تو یہ فیٹ کے ساتھ ہی اس کے بنے گا تو بہت ہی مزیدار بنے گا۔ اور اب جیسا کہ بقرہ عید ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ کڑھائی اور اسی طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں تمام گوشت کو ایڈ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کو پانی سے فل کر دیں گے۔ تھوڑا گوشت اندر فل ہو جائے اس کے لیول میں، اس کے پانی اتنا ڈال دیں گے، اور ہم اسے ہاف کوک ہونے تک پکائیں گے ڈھک کر میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ اور اب ہم اپنے مسالے کی تیاری کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے 2 ٹیبل اسپون دھنیا لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون زیرہ لیا ہے، اور 10 سے 15 ہم نے یہ بٹن ثابت لال مرچ لی ہیں، اور 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں کالی مرچ لی ہے۔ تو اب ہم اسے روسٹ کر لیں گے تمام مسالے کو۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میری ویڈیو پوری فل واچ کیا کریں۔ اور اب ہم اسے روسٹ کر لیں گے اس کے کلر چینج ہونے تک، اور اس میں ہمیں خوشبو آنے لگے مسالے کی، تو پھر ہم اسے ٹھنڈا کر کے دردرا سا کوٹ لیں گے۔ تو اب ہم نے ایک پین میں 1/2 کپ آئل لیا ہے۔ آئل ہم نے کم لیا ہے کیونکہ گوشت میں آلریڈی فیٹ موجود ہے۔ اور اب ہم نے اس میں 1 میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کی ہے۔ تو کڑھائی میں آج کل کڑھائی میں پیاز نہیں ڈال رہے، لیکن میں نے گریوی کی وجہ سے پیاز ڈالی ہے، اور اس سے ذرا ٹیسٹ بھی بیلنس ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر اور دہی جب ڈلتا ہے کڑھائی میں تو پیاز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اچھا سا آتا ہے۔ تو بس اسے براؤن نہیں کرنا ہے، ہلکا سا ہمیں پنک کلر آنے تک تھوڑا سا چلانا ہے۔ اور اب ہم اس میں جو ہم نے گوشت ہاف ڈن کر لیا ہے تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے بس پیاز میں اچھے طریقے سے گوشت کو فرائی کر لیں گے، تاکہ اس کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ اس آئل میں ہم اچھی طرح بھون لیں گے گوشت کو۔ تو یہ بالکل ہماری ریسٹورنٹ اسٹائل میں کڑھائی بن کر تیار ہوگی، اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوگی، اور بہت ہی اس کے اندر کم انگریڈینٹس ہیں اور ٹیسٹ زیادہ ہے۔ تو اگر ہم تازہ مسالوں سے کوئی بھی سالن بناتے ہیں تو وہ اس کے اندر ویسے ہی فلیور ان مسالوں کا زیادہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمارا گوشت تقریباً بھن چکا ہے۔ تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو ہم اب مزید ادرک لہسن کے پیسٹ میں بھونیں گے، تاکہ اس کا لہسن ادرک کا جو کچا پن ہے وہ نکل جائے اور وہ گوشت میں اچھے طریقے سے بھن جائے۔ تو گوشت کی اچھی طرح بھنائی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے جو اسمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہم نے جس پانی میں یہ بوائل کیا تھا یخنی میں، تو وہ ہم اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے، تاکہ یہ جو اب ہاف کوک ہوا ہے، ہاف رہ گیا ہے، تو وہ اس میں باقی کا وہ بھی گل جائے۔ تو ہم نے یہ یخنی اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اب یہ اس میں مزید
پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم ڈھک کر، کیونکہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے ہم نے آئل میں بھون لیا ہے۔ جب تک ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے بھونا تھا، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اب ہم اسے دردرا سا کوٹ لیں گے، بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے اس کو۔ تو یہ ہماری مزیدار سی کوئلہ کڑھائی تیار ہوگی بن کر گھر کے مسالے سے۔ تو مسالہ ہمارا پس چکا ہے۔ اب گوشت چیک کرتے ہیں ہم کہ یہ گل چکا ہے یا نہیں۔ گوشت جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے، تو اب ہم اس میں نمک ایڈ کیا ہے، اس میں 1.5 ٹی اسپون۔ اس کو تھوڑا سا چلائیں گے۔ ٹماٹر ایڈ کیے ہیں 5، بالکل بڑے سائز کے لیے ہیں یہ میں نے، اور بس انہیں ہاف کٹ کر لیا ہے۔ تو یہ تمام ٹماٹر ہم اس پہ گوشت پہ لگا کے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے 5 سے 10 منٹ لو فلیم پر، تاکہ ان کا چھلکا جو ہے وہ نرم ہو جائے اور چھلکا اس کا اتر آئے۔ تو اب ہم اس کے تمام ٹماٹر پہ سے اس کی اسکن کو ریموو کر دیں گے۔ ٹماٹر کی اسکن ریموو کر دی ہے۔ اب اس میں ہم نے گرین چلی ایڈ کی ہے چاپ کر کے، اور اب ٹماٹر کو ہم چمچ کے ساتھ اس کی میش کر لیں گے تمام ٹماٹرز کو۔ تو اب یہ اچھے طریقے سے ہم نے میش کر لیے ہیں ٹماٹر۔ تو اس کو ڈھک کر تھوڑا سا پانی خشک ہونے تک تھوڑا اور پکائیں گے، تاکہ ٹماٹر بھی اچھے سے گھل مل جائیں۔ تو اب یہ گوشت تو بھن چکا ہے، پہلے ہی ہم نے آئل میں فرائی کر لیا تھا۔ تو اب یہ پانی اس کا تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کر کے سارا ڈرائی ہو جائے گا، جب تک ہم اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں۔ تو جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سارا۔ مسالوں کو اچھی طرح سے اس کے اندر چلانا ہے۔ تو جب تک یہ مسالے گل مل نہیں جاتے اور مزید اس میں ہم ایڈ کریں گے چیزیں، آئل سیپریٹ ہونے تک تمام ہم اس میں انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے۔ دہی ایڈ کیا ہے ہم نے اس میں 1/2 کپ کے قریب۔ اس کو گلنے ملنے تک اس کو بھی چلاتے رہیں گے۔ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون پسا ہوا۔ فلیم کو ہم نے لو کر دیا ہے۔ کیونکہ اب اس کے اندر تھوڑا سا بس رہ گیا ہے پانی، یہ بھی خشک ہو جائے گا بھونتے بھونتے اس کو۔ کسوری میتھی ایڈ کی ہے اس میں 1 ٹیبل اسپون، تھوڑا سا ہاتھ سے ہم نے اس کو چورا کر لیا تھا تو وہ ایڈ کر دی ہے۔ ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس میں، ادرک جولین کٹ کر کے، اور ہرا دھنیا
تو اب ہم نے تمام ہی انگریڈینٹس اچھے سے اس کے اندر بھون لیے ہیں اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے. تو اب ہم اس میں کوئلے کا دھواں دے دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا اسموکی فلیور آ جائے. آئل ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ہم نے، چند قطرے. اب اور ڈھک کر ہم اس کو 5 سے 7 منٹ تک رکھیں گے. تو اب ہماری یہ کوئلہ کڑھائی تیار ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیے گا. ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ریسیپی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.